کہتے ہیں ربانی کی تعریف کرتے ہوئے وہ جو قال اور کہا جاتا ہے الربانی جو الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے، پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرے پھر بڑے بڑے مسئلے۔ بتایا گیا کہ مدرس پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بچے کے سامنے رکھے، یعنی اجمال سے تفصیل سہل سے مشکل کی طرف جائے، پہلے مشکل چیزیں نہ بیان کرے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے اس کے سامنے رکھے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل کرے، پھر بڑی بڑی چیزیں اس کے سامنے بیان کرے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ایک ہوتا ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں مگر تربیت نہیں دیتے۔ اساتذہ مدارس میں تعلیم تو دیتے ہیں مگر بچوں کو زیور ادب سے آراستہ نہیں کرتے۔ تعلیم اور تربیت میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے، تعلیم اور تربیت میں فرق ہے۔ سمجھاؤں گا، جیسے کسی بچے سے آپ نے کہا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ بولے مولوی صاحب یہ الف، اچھا یہ کیا ہے؟ بولے الف، الف تعلیم، آپ نے بتایا اس کو الف یہ کیا ہے؟ بولے الف، الف ٹھیک ہے یہ تعلیم ہے۔ اور جب کہا جائے بیٹا الف سے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، الف سے اللہ، یہ تربیت ہے۔ جب کہا گیا کہ یہ الف ہے یہ تعلیم، اور جب کہا جائے الف سے اللہ تو یہ تربیت ہے۔ اس کو تربیت ہے، تربیت اچھی بھی ہوتی ہے تربیت بری بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے لاڈلے بچے، ان کے لیے موٹر سائیکل باپ نکال کر کے لاتا ہے، چابی ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے بیٹا یہ رہی چابی اور یہ رہی تیرے لیے گاڑی، آج سے قسم کھا لے کہ اس میں جو ہار لگا ہے یہ ہار ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تو اس ہار کو تو نہ سمجھ۔ ہر گلی میں سڑک پر اس کو بلا ضرورت بجاتا پھرتا رہ، کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھا لے کہ اس ہار کے ذریعے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، سکون سے نہیں رہتے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے، یہ سب غلط تربیت ہے، غلط تربیت۔ تمہیں احساس ہے ذرہ برابر بھی کہ تمہارے اس تنتنے سے کسی ہارٹ پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی دماغی مریض کا مرض پڑ سکتا ہے، کوئی بیمار بچہ سویا ہوا ہے اور تمہاری حرام خور عادت، تمہارا یہ تنتنا اگر اس کو جگا دے تو رات بھر ماں کو اس بچے کو سلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ یہ اسلامی تربیت نہیں ہے کہ تم ہار کو جو ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے تم سے تنتنا بنا لو، لیکن تنتنا یہ تنتنا نہیں ہے، بجاتے پھرو گلی میں اور محلوں میں اور سڑکوں کے اوپر، یہ غلط تربیت ہے۔ تو یہ گاڑی دے دینا، گاڑی کی چابی دے دینا یہ تعلیم جی، اور یہ کہنا بیٹا آج سے قسم کھا لے کہ ہر ایک محلے والے کا جینا حرام کر دینا ہے، یہ تربیت جو غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، آپ بازاروں میں شور مچانے والے اور جنت کی ایک صفت ہے وہاں شور نہیں، لا صخب فیہا ولا نصب، جنت میں شور نہیں۔ اور نبی نے فرمایا بازار میں شور نہ کرو، تم نے تو نبی کے اس حکم کے خلاف اور نبی کی اس صفت کے خلاف حرکتیں شروع کر دی۔ تم سے زیادہ شور مچانے والا کون ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ تو یہ تمہاری غلط تربیت ہے کہ تم نے ہارن کو جو ضرورت کے وقت استعمال کیا، تم نے تنتنا بنا لیا۔ یہ صرف موٹر سائیکلوں والوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ رکشے بھی اس میں شامل ہے، کاریں بھی شامل ہیں، ضرورت وقت جی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، عجیب سا ہے، کہتے ہیں کہ
تعلیم کی اہمیت ہے اسلام میں کہ آدمی اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سب کو تعلیم دے، ساتھ ساتھ اپنے نوکر کو بھی تعلیم دے۔ بتائیے جس مذہب کے اندر یہ تصور ہو کہ ان کے ہاں کام کرنے والا ذی علم ہو، اس کا علم کی کتنی اہمیت ہے اندازہ لگے۔ امام بخاری باب مان رہے ہیں بابو تعلیم الرجل امتہ، کہ یہ باب ہے آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو۔ پہلے لونڈیاں ہوتی تھی، آج نوکرانیاں ہیں۔ لونڈیاں تو ہوتی تھی ان کی کمائی ومائی سب آقا کا ہوتا، اور وہ ویسے ہی لونڈی کو استعمال کر سکتا تھا جیسے آدمی بیوی کو استعمال کرتا ہے۔ جی اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اب نوکرانی بھی آپ یہاں ہو تو علم کا ایسا تصور اسلام نے دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت بھی علم والی اور اس کے تحت حدیث لانے۔ چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اخبارنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران، رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك اذا ادى حق الله حق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتقها فتزوجها فلو أجرا، ثم قال عامر آتيتكها بغير شيء وقد يركب فيما دونها إلى المدينة۔ رواه البخاری في کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے کہ پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملنے والا ہے، ڈبل ثواب۔ آدمی ایک کام کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل اجران۔ کون کون؟ رجل من اہل کتاب، اہل کتاب کو کوئی آدمی یہودی ہے یا نصرانی ہے، یہودی عیسائی ہے۔ دیکھو یہودی اپنے نبی موسیٰ پر ایمان لائے اور عیسائی ہے اپنے نبی عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے، تو وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دیکھو تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ایک ثواب، اور پھر وہی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، ڈبل ثواب۔ اچھا، اور دوسرا آدمی کون؟ دوسرا آدمی وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز روزہ حج زکات کا پابند ہے، غلام ہے، اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کا حق ادا کرے غلام اور اپنے آقا کا حق ادا کرے، تو ایسے آدمی کو 2 اجر، اس لیے کہ ایک اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور دوسرے اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے، تو یہ 2 حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے جو اجر ہے وہ ڈبل ہوتا ہے۔ تیسرے رجل کانت عنده امۃ، ایسا آدمی جس کی ایک لونڈی تھی، لونڈی اس جو بھی کام کرنا چاہتے تھے لیتے تھے، آپ مارتے تھے، یہاں تک کہ کئی صحابیہ جو لونڈی تھی ان کو مار ہی دیا گیا، مار دیا گیا، اتنا ظلم ڈھاتے تھے۔ اور لونڈی تھی، ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، خرید کر لاتا تھا، جیسے جانور خریدے جاتے تھے، جیسے بازار میں خرید کر لے آتا، بکتی تھی اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے بیویوں کے ساتھ، جائز تھا۔ تو رجل کانت عنده امۃ، ایسا آدمی جس کی لونڈی ہو، کیا کرے وہ؟ فأدبها، اسے ادب فأحسن تأدیبها، اچھا ادب جی، اور وعلمها، اسے تعلیم دے،
لونڈی کو فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اسے اچھی تعلیم دے، ثُمَّ عَاتَقَهَا، پھر اسے آزاد کر دے اور پھر شادی کر لے. جو لونڈی تھی اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے. اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے. لونڈی ہے اس کو تعلیم دینے پر اتنا اجر ہے، نوکرانی ہے آج کا سمجھ کہ اس کے لیے 2 اجر ہے. اور یہ اتنی اہم حدیث کی جانتے ہیں صالح ابن حیان جو شاگرد ہیں یہ عامر شعبی کے، عامر شعبی ان سے کہتے ہیں یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی آتینا کہا بغیر شیء، یہ حدیث ہم نے تم کو فری میں بیان کر دی بغیر شیء، بغیر پیسہ وصولی، بغیر شیء، ایسے ہی تم کو یہ حدیث بیان کر دی ہے. وقد كان يركب فيما دون إلى المدينة، اس سے چھوٹی حدیث کے لیے آدمی کو سوار ہو کر نہ جانا پڑتا. کتنی حدیثیں آپ کو معلوم ہو جا رہی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ. یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس سے چھوٹی حدیث جاننے کے لیے مدینہ تک آدمی کو سفر کرنا پڑتا سواری کے لیے. اور وہ میں نے ایسے بیان کر دیا آتینا کا بغیر فری میں نے بیان کر دیا. تو اب دیکھیں آپ جس مذہب کے اندر ایک لونڈی کو علم دینا ایسا ہے کہ اللہ اس پر ڈبل ثواب دینے والا ہے، 2 اجر دینے والا ہے. آپ علم کی اہمیت سمجھیے کہ ہمارے ہاں ہماری بیٹیاں سے علم ہوں، ہمارے بیٹے سے علم ہوں، اور ہمارے والدین سے علم ہوں، یہاں تک کہ ہماری دکان میں کام کرنے والا نوکر بھی سے علم ہوں. علم والا یہ علم کی اہمیت ہے. جس مذہب میں علم کا یہ تصور ہو، ذرا دیکھیں شرح خواندگی کی کتنی تعلیم یافتہ ہے. 90% تو جاہل ہیں جی. ان میں نہ بہترین کوئی وکیل ہے، نہ بہترین کوئی IAS ہے، IAS ہے، کوئی بھی نہیں ہے جی. تعلیم کی شرح بھی کم ہے. تو نوکر تک ایسے رکھے جائیں جو ذی علم ہوں. بتائیے ایسے مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا، اندازہ لگائیے. واہ ایک حدیث دیکھیں کتنی عجیب ہے. حدیث وعن عبد الله بن زبرة السلولي قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر لائے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے. دنیا ملعون ہے. ملعون کا مطلب ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمۃ، رحمت سے دور ہے. دنیا پوری کی پوری ملعون ہے. اچھا پوری دنیا ملعون ہے. اچھا ملعون ما فیہا، دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر الا ذکر اللہ، اور وما والا، اور وہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرے، یا ذکر سے جو چیز متعلق ہے اللہ کا ذکر. اچھا اور اللہ جس چیز کو پسند کرے. تو تیسرے عالم اور متعلم، علم دینے والا اور علم لینے والا، یہ ساری چیزیں رحمت والی ہیں. اس کے علاوہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، رحمت سے دور ہے. تو ہمیں اس دنیا میں جو رحمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے وہ کریں، اللہ جس چیز کو پسند کرے وہ کریں، اور علم دے علم لے. اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں بشمول دنیا کے ساری ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمۃ. یہ حال ہے دنیا کا جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے. آدمی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب پڑھ کے آتا ہے، بیچ میں کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی یونیورسٹی میں چلا گیا مرتد ہو جاتا ہے. کہتا اللہ کا
کہ کیا پڑھا یہ دنیا ہے جس نے تجھے یہ تصور دیا بنانے والا کوئی نہیں ویسے پیدا ہو گیا عربی تعلیم حاصل کر رہا تھا اسے اللہ اور اس کے رسول کا علم دیا گیا باہر نکلا یونیورسٹی میں گیا نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیا نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیا کہ اللہ کیا ہے رسول کیا ہے تو یہ تعلیم مل رہی ہے دنیا سے دنیا یہ تعلیم دے رہی ہے خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو تم کو اللہ کی رحمت سے دور کر نہیں والی ہے اگر تم دنیا میں پھنسے ہوئے علم دین چھوڑا تم نے اور تم نے علم دین کے ساتھ علم دنیا حاصل کرنا تھا تم نے علم دین کو چھوڑ کر کے علم دنیا کو پکڑ لیا اب کہتے ہو اللہ کیا ہے رسول کیا ہے یہ دیا ہے تم کو دنیا میں اللہ کی رحمت سے جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ گے تو تم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے یہ دیا ہے آج دنیا نے جی یہ دیا ہے دنیا نے تمہارے پاس علم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر تو ڈاکٹر پڑھ کر کیا ہے اس کی زندگی میں دین نہیں ہے غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا پیسے دینے ہی ہے پیسے آ رکھا ہے مریض کرتا ہے لیکن اس کا دل نہیں بدلتا اس کا دل نہیں بدلتا یہ تعلیم اسلام کا ایک انجینئر ہے سود خور ہے ایک بڑا آدمی ہے ایک آفیسر ہے رشوت خور ہے تو یہ رشوت خوری یہ سود خوری یہ کرپشن یہ کس نے دیا ہے یہ دنیا کے علم نے تمہیں دیا ہے جو خود ملعون ہے تو ملعون چیز کو ملعون ہی چیز دینے والی ہے جس سے انسانیت کو سوائے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے سودی کاروبار کوئی کام کرانے جائیں ارے سرکاری تنخواہ تو مل ہی رہی تیرے کو یہ کیا لے رہا ہے پیچھے سے تو یہ جو ڈاکٹر ہے یہ جو انجینئر ہے یہ جو آفیسر ہے ان کی زندگی میں دین نہیں ہے یہ دنیا سے جڑے ہوئے لوگ لہذا ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے انسانیت کو تکلیف کیوں اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے یہ دنیا جس سے تم چمٹے ہوئے ہو یہ خود معلوم ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے جو تم سے وہی کام کروا رہی ہے جو اللہ سے تمہیں دور کرتا ہے یہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے ہو یہ دنیا اور اس کی حقیقت علم کیا ہے دیکھیں ایک حدیث بہت پیاری امام دارمی رحمہ اللہ اس سے دارمی شریف لائے ہیں ان مسعر قال سمعت عبد العالى التيمي يقول من اوتي من العلم ما لا يؤتي لخليق الا يقول اوتي علما ينفعه لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين يدعون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو اس کا علم اسے بلا نہ سکے آدمی اس علم کی وجہ سے رو نہ سکے تو اس لائق ہے وہ کہ اس کو علم نہ دیا جاتا جو اس کو نفع بخشے پتہ یہ چلا کہ علم وہ ہے جو انسان کو رلا دے جی العالم الذی ما ابقہ عالم وہ ہے جس کا علم اسے رلا دے اور آدمی کب روتا ہے جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کو محبت بھری ہوئی اگر دنیا بھری ہوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ روئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس کوئی علم ہو اور وہ علم اس کو رلا نہ سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی علم نہ دیا جاتا جو علم اسے دیا گیا جی تو در حقیقت علم وہی ہے جو علم آدمی کو رلاتا اور یہ علم ہمیں
نبی سے ملتا ہے، یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے، وہ انبیاء کی وراثت ہے، وہ علم جو نبی چھوڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ علم کون سا ہے، وہ علم کون سا ہے جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی، جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی کون سا علم ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث سے وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئت من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجتي. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يدعو فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتزوا اجنحتها لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والجبال في جوف الماء وإن فصل العالم على العابد كفصل القمر ليلة البدر على سائر الجمال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا علما فمن أخذ بحق وافٍ رواه ابو داؤد في كتاب الله. حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو الدرداء نبی کے صحابی کہنے لگے کہ میں مدینہ رسول سے آیا. تم آئے مدینہ کا سیریا کہاں اتنی دور سے کہاں آیا؟ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث سننے کے لیے آیا. اچھی بات. آج حدیث سے بے اعتنائی علم دین سے بے اعتنائی کی ہے کہ اسے لوگ بس ایسے سن لیتے ہیں، سنا دیا عالم سن لیتے ہیں، بس ایسا ہی ہے. دیکھیے ایک آدمی مدینہ سے چل کر کے سیریا آیا نبی کے صحابی کے پاس، کہتا ہے مجھے ایک حدیث سننی ہے آپ سے، دو رسول سے آپ بیان کرتے ہیں. تو آپ نے وہی علم والی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو در حقیقت وہ راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. آپ لوگ جو آئے ہیں سب سننے کے لیے، در حقیقت جو راستہ آپ نے طے کیا ہے یہ علم کے لیے آپ نے طے کیا ہے. در حقیقت یہ راستہ علم کا نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے. جی یہ راستہ جنت کا ہے. اور آپ آئے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دیا. اور عالم ہوتا ہے، یہ پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ تم جو پانی کے اندر مچھلی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے. اور کہا کہ علماء یہ انبیاء کے بارے سے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ. یعنی انبیاء کرام جو چھوڑ کر جاتے ہیں ورثہ برکہ، وہ طریقہ جو ہوتا ہے علم ہوتا ہے. تو جو لوگ اس قاعدے کو لیتے کہتے ہیں کہ بھائی علم جس پر آپ بحث کر رہے ہیں وہ علم کیا ہے؟ اس حدیث میں موجود ہے وہ علم الموروث، وہ علم جو وراثت میں ہمیں انبیاء سے ملا ہے. در حقیقت یہی حقیقی علم ہے. اور ایک بات اہم بیان کر دوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج ہم تینوں جمع ہوتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا، کبھی یہ دونوں ہوتے تو میں نہیں ہوتا. آج اتفاق ہے. یہ کیا بات ہے بھئی؟ آپ لوگوں کی دعائیں کیا تینوں مسلم اکٹھا ہو گئے. دنیا والوں کو چھوڑ کے آ گیا. جی تو یہ علم سے مراد کیا ہے؟ العلم الموروث، موروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہو خطرناک بات ہے. علم نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آدمی شرک میں مبتلا ہوگا. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ علم دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. جیسے چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود كانت لكلب بدومة الجنة واما سرعون كانت لحزيل واما يعوق فكانت
لمراد ثم لبني هذيف بن جوف عند سبع. فأما يعوق فكانت لحمدان، وأما نصر فكانت لحميرة لآنس الكلاعي أسماء رجال صالحين. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انسبوا إلى مجالسهم التي يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاري في کتاب العلم. کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نوح میں 5 لوگوں کے جو نام ہیں واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے، اسماء و رجال صالحین، ان ایک لوگوں کے نام تھے. اچھا یہ جب مر گئے تو چونکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ بڑے غمگین ہو گئے. ارے 5 آدمی تھے اتنے اچھے تھے، ہمارے درمیان سے چلے گئے. اب شیطان آیا، کہا ایک چیز بتاتا ہوں، ان کی یاد آ رہی ہے نا، یاد آ رہی ہے. کہا کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے نا 5، یہ جہاں بیٹھتا تھا اس کا یہاں اسٹیج بنا ہوا، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیج بنا ہوا، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیج بنا ہوا. انسبوا الى مجالسهم التي يجلسون كانوا يجلسون انصابا بنا لیا. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نیک لوگ تھے، عبادت نہیں ہوتی، صرف اسٹیج کھڑے کر دیا یاد جی. فلم توبت، عبادت نہیں کی گئی ان کی. اچھا حتی اذا ہلک اولئک کہ پوری نسل ختم ہو گئی، جنہیں معلوم تھا کہ یہ کیوں بنائے گئے تھے، یہ جب مر گئے وتنسخ، یہ بھی بڑا کام ہے امام بخاری لا رہے ہیں. وتنسخ، تنسخ کا مطلب ہے تو ڈیلیٹ ہے. اچھا یہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ میسیج ڈیلیٹ کر دو، تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نسخ آتا ہے، نسخ اس بارے میں تنسخ کہتے ہیں. تو علم تھا پہلے، تب تک عبادت نہیں تھی. وتنسخ العلم، علم جب ڈیلیٹ ہو گیا وہ بھی درج، جیسے علم ختم ہوا عبادت شروع ہو گئی. اور جانتے ہیں ایک نبی 950 سال تک ان کو سمجھاتے تھک گیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جی یہ جہالت ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ یہ جہالت کی پیٹ سے جنم لیتا ہے. علم جب ختم ہو جاتا ہے تب پھر شرک جنم لیتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیاوی علم میں پھنسا دو. دنیا پوری کی پوری ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب ملعون ہے. لہٰذا یہ جب ساری چیزیں جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ان کو اسی کے ساتھ لگا دو. یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، دین کے علم سے دور کر دو، خود بخود یہ مرتد ہو جائیں گے، خود بخود یہ گمراہ ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں جی. ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو آقا کا کھاتے ہیں جی، سرکار دیتے ہیں، ہم سرکار کی گلی کے کتے ہیں، سرکار ٹکڑا ڈال دیتے ہیں کھا لیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انما رسول فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں. اچھا اب حدیث سے اس بندے نے استدلال کیا کہ میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. ہم تو نبی کے کتے ہیں، نبی ٹکڑے ڈال دے رہے ہم کھا رہے ہیں. اس وقت کو کم سے کم حدیث کے آگے پیچھے تو دیکھنا. چلیے 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علم جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا علم نہیں رہتا تو آدمی کیسے کیسے استدلالات کرتا ہے. چلیے وہ پہلے حدیث دیکھتے ہیں. سند وعن ابن شهاب قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمرها لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو تمام جن کو آج کل یہ نئے نئے جو نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے کہیں علم سیکھا نہیں. امام بخاری کو باب میں لکھا ہے انما العلم بالتعلم، علم چند کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، علماء کے سامنے جا کر اسے علم لینا پڑتا ہے. یہ چند کتابیں پڑھ کر کے یہ بات کرنے والے لوگ کیا حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ بدبخت نہیں تھے، کتاب پڑھ علماء سے سیکھ. جی تو حضرت امیر معاویہ خطیب ہوئے، تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ ہے
بہت پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. الفقہ فی الدین، الفقہ فی الدین کا مطلب یمنح العلم الشرعی. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، حدیث کا علم دیتا ہے. یہ مطلب ہے فقہ فی الدین کا. جی، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے. یمنح العلم الشرعی والفقہ فی الدین. جی، اور نقطہ یہ بھی ہے کہ جس کو دین کا علم مل گیا خیریت میں ہے، اور جو دین کے علم سے دور ہو گیا خیریت سے دور ہو گیا. یہ مطلب ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے سن انما انا قاسم اللہ یؤتی. میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا. ٹھیک ہے، اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے. اور آگے ولن تزال هذه الامة قائمة على امرها لا يضر من خالف ما يأتي امر الله. جب تک یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی تب تک کوئی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کو تکلیف نہیں آتا. امر اللہ آ جائے. دیکھو دو امر ہیں، ہمیں امر پر ڈٹے رہنا ہے جب تک امر نہ آ جائے. سب دونوں امر کا الگ الگ معنی ہے کیا؟ جی ہاں، دونوں کا الگ الگ معنی. امر اللہ کا مطلب اور ثابت علی دین. ایسے حالات آئے دین پر ثابت ہو، وہ مستمسکت بن گئی اور مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے. ہاں، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر. اللہ کے امر سے مراد ایک ہوا چلے گی قیامت کے قریب، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے تمام کے تمام مومنین جو اس وقت زندہ رہیں گے یہ تقبض ارواح المومنین. یہ ہوا تمام مومنین کی روحوں کو نکال لے گی. تمام لوگ مر جائیں گے، جتنے مومن رہیں گے سب مر جائیں گے. ہوا چلے گی. تو اس ہوا کے آنے تک جو آدمی قائم رہا وہ برابر لن تزال هذه الامة قائمة. یہ خیریت میں رہے گی اور اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، انما انا قاسم. میں بانٹ رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری حدیث بھی دیکھ لینا. دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث دیکھو. یہ تو پکڑ لیا اسے، لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھا اس نے. دوسری حدیث کیا ہے؟ اسے امام بخاری کتاب میں ملا ہے. دوسری حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اوتیکم ولا امنعکم انما انا قاسم ازو حیث امرت. رواه البخاری فی کتاب فرض الخمس. آگے چل کر کے جہاں قرآن مبارک کا بیان ہے وہاں پر یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بانٹتا ہوں، میں بانٹنے والا. اچھا، اس سے پہلے آپ نے کہا میں تمہیں دیتا نہیں. یہ کہتا ہے کتا ہوں کہ دے دیا جاتا ہے. میں تمہیں دیتا نہیں اور میں تم سے روکتا نہیں، میں صرف بانٹنے والا ہوں. ازو حیث امرت، جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں، اور جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے نہ دے وہاں نہیں دیتا ہوں. تو میرے بس میں کیا ہے؟ جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں. تو دینے والا کون؟ اب یہ بندہ استدلال کیا کر رہا ہے؟ ہم کو سرکار کے کتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. یہ استدلال غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیچارے نے علم کو پس پش ڈال کر کے اپنی مرضی سے استدلال کیا. اس طرح سے دوسری حدیث میں نہیں دی. پتہ یہ چلا کہ علم ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اگر آپ کو پورا تدریسی منہج امام بخاری کا دیکھنا ہے تو پورا کتاب العلم پڑھ جاؤ. کمال کا چیپٹر ہے، پورا اب چیپٹر پڑھ جائے ترجمے کے ساتھ. تو یہ تھا علم کے اوپر چند اہم نکات. اللہ ہمیں بھی اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.